السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سورہ فاتحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن الرحیم، بہت بخشش کرنے والا، بڑا مہربان، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا، یعنی قیامت کے دن کا مالک۔ مالک یوم الدین یعنی روز جزا کا مالک، اور اسے دوسری طرح بھی پڑھا گیا ہے مالک یوم الدین، دونوں طرح پڑھنا درست ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے۔ رحمان رحیم کے ساتھ قیامت کے دن کا مالک اور بادشاہ ہونے کی مناسبت یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی بہت رحم کرنے والا ہوتا ہے مگر اس کی ملکیت میں کچھ نہیں ہوتا، اس لیے وہ چاہتے ہوئے بھی رحم نہیں کر سکتا۔ پھر کوئی شخص بہت سی ملکیت کا مالک ہوتا ہے مگر اس کا بادشاہ کوئی اور ہوتا ہے، وہ مالک ہوتے ہوئے بھی پورا اختیار نہیں رکھتا۔ یوم الدین کے معنی یوم جزا کے ہیں۔ اس دنیا میں بھی مکافات یعنی اعمال کا جزا کا سلسلہ جاری رہتا ہے، مگر اس جزا کا مکمل ظہور چونکہ قیامت کے دن ہوگا، اس لیے قیامت کے دن کو خاص طور پر یوم الدین، بدلے کا دن کہا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس دن کے مالک اور بادشاہ دونوں ہے۔ اس روز ظاہری طور پر ملکیت اور ملوکیت کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی شے کی، کسی چیز کی مالک نہیں ہوگی، اور اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ اسی طرح فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، جو ایک ہے، دبدبے والا ہے۔ اس دن مالک بھی اللہ تعالیٰ ہوگا اور بادشاہ بھی وہی ہوگا اور حکم بھی اسی کا چلے گا۔ تو حضرات، الرحمن الرحیم، بہت بخشنے والا، بڑا مہربان، اس میں امید ہے۔ امید کن کے لیے؟ گنہگاروں کے لیے، خطا کاروں کے لیے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب ہر نماز میں دن میں 5 مرتبہ، پانچوں نمازوں کے اندر بارہا بار، فرائض کے اندر، نوافل کے اندر ہم اس جملے کو دہراتے ہیں، پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا، جزا کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالی۔ لیکن اگر ہم غور کریں اپنی عملی زندگی کے اوپر، غور کریں اپنی روزمرہ کی روٹین کے اوپر، غور کریں اپنے روزمرہ کے لمحات کے اوپر، تو اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے
کوئی قیامت کے دن کا مالک ہے ہی نہیں، جیسے ہم سے کوئی حساب لیا ہی نہیں جائے گا، جیسے ہم سے کوئی پوچھ گچھ ہونی ہی نہیں ہے، جانوروں کی طرح زندگی گزر رہی ہے۔ صبح اٹھے، منہ دھویا، ناشتہ کیا، کام دھندے دہاڑی مزدوری کے لیے چل پڑے، سارا دن دہاڑی کی، مزدوری کی، پھر شام کو واپس لوٹے، پھر کھانا کھایا، پانی پیا اور آرام سے ساری رات کے لیے سو گئے، پھر صبح اٹھے اگلے دن پھر یہی روٹین۔ پتہ ہی نہیں کہ کوئی بدلے کے دن کا مالک ہے، کوئی قیامت کا دن بھی ہے کہ جس دن یہ جو ہم نعمتیں اللہ کی دی ہوئی لاتعداد، بے حد و حساب اور بے شمار نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، دل کی دھڑکنیں چل رہی ہیں، رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، ہاتھوں کا استعمال کر رہے ہیں، پاؤں کا استعمال کر رہے ہیں، زبان کا استعمال کر رہے ہیں، کانوں کا استعمال کر رہے ہیں، آنکھوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ کوئی بدلے کے دن کا مالک ہے، کوئی قیامت کا دن بھی آنا ہے، وہ دن کہ جس دن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ وہ دن جس دن اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی اچھائی کی ہوگی تو اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر برائی کی ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، ناانصافی کی ہوگی، ناجائزی کی ہوگی، بدسلوکی کی ہوگی، ناانصافی کی ہوگی، کسی کا حق کھایا ہوگا، بہن کا حق کھایا ہوگا، بیٹی کا حق کھایا ہوگا، رشتہ دار کا حق کھایا ہوگا، کسی یتیم مسکین کا حق کھایا ہوگا، جوا کھیلا ہوگا، شراب پی ہوگی، کسی بھی قسم کی کوئی برائی اگر کی ہوگی تو اس دن اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس کی جزا دی جائے گی، اس کی سزا دی جائے گی۔ ہم بھول گئے، آج ہم ہر قسم کی حرام کاری کر کے، سود کھا کے، حرام کا مال کھا کے، رشوت کھا کے، چرس پی کر، جوا کھیل کے آ جاتے ہیں مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے، پھر دعائیں کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، پھر اللہ سے شکوہ، شکایت، پھر رب کو چھوڑ کے درگاہوں کی طرف چل پڑتے ہیں، مزاروں کی طرف، درباروں کی طرف، کہ وہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ پہلی بات کہ جب پیٹ پورا حرام سے بھرا ہوا ہو، پیٹ کے اندر حرام ہو، بیٹیوں کے حق کھائے ہوئے ہوں، بہنوں کے حق کھائے ہوئے ہوں، اور نماز میں آ کے تو روئے، گڑ گڑائے اور رب سے مطالبہ کرے، سوال کرے، دعا کرے، تو آگے سے جواب آتا ہے کہ تیری دعا میں کیسے سنوں؟ تو حضرات، اگر ہمیں پتا ہوتا، کوئی فکر ہوتی کہ کوئی یوم جزا بھی ہے، قیامت کا دن بھی ہے کہ جس دن بدلہ دیا جائے گا، اچھائی کا بھی بدلہ دیا جائے گا، برائی کا بھی بدلہ دیا جائے گا، تو ہمیں فکر ہوتی، مسجد سے اگر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی گونج اٹھتی، آواز آتی، صدا آتی، تو ہم فوراً اس مالک کا شکریہ ادا کرنے کے لیے چل پڑتے، اسے سجدہ کرنے کے لیے چل پڑتے، اسے منانے کے لیے آ جاتے، لیکن فکر ہی نہیں ہے، جانوروں کی طرح زندگی گزر رہی ہے۔ باقی دنیا کے سارے کام دھندوں کے لیے ٹائم ہے، ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، دہاڑی مزدوری کے لیے ٹائم ہے، گپ شپ لگانے کے لیے ٹائم ہے، کھیل کود کرنے کے لیے ٹائم ہے۔ ٹائم نہیں ہے تو جس مالک نے پیدا کیا ہے، جس نے تخلیق کیا ہے،
جس نے لا تعداد اور بے حد و حساب اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنے کا ٹائم نہیں ہے، اسے سجدہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ تو حضرات، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس کے اوپر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔